اسی واسطے السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کافی دنوں سے کوئی بلاگ نہیں تھا آ رہا، تو میں نے سوچا آج فرائیڈے بھی ہے تو آج جو ہے وہ بلاگ بناتے ہیں۔ اور آج ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا بزم ادب تقریری مقابلہ ہے، تو ابھی صبح اس کے لیے اسکول جانے کے لیے تیاری۔ اور ماشاءاللہ ابھی کالج جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ چھوٹے بھائی صاحب اسکول جانے کے لیے تیار، پریشان حال۔ تو پھر اسکول پہنچا ہے اور اسکول میں آج تھا بزم ادب، تو پھر اس کی تیاری شروع اور پھر ساتھ ہی پروگرام تھوڑی دیر تک۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہے چمن کے طلوع کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہے چمن کے طلوع کی گفتگو، آئیے ہم اپنے آقا کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ صدر اعلی وقار، مجھ جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بلا اس عظیم ہستی کے اوصاف کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کے اوصاف حمیدہ حالی کے کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئے، ورفعنا لک ذکرک، تو کسی مقام پر فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ صدر اعلی وقار، میرے نبی کریم کی طیب زندگی کے دو پہلو ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر قلم لکھتے لکھتے ہاتھ ساکت ہو گئے، زبانیں مزگت کرتی کرتی خاموش ہو گئیں، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک قدم کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمان، صدر محفل و پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ مشہور شعر علامہ اقبال اور اس کی عظیم سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی برکات کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایک سادہ مگر گہرا پیغام ہے جو ہماری زندگی اور دین کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس شعر میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے، یعنی ان کی تعلیمات، سنت اور زندگی کے اصولوں پر عمل کرتا ہے،
بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں اس کا ترجمہ ہے، یعنی مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ قریب اور عزیز ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کی تکمیل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمان، صدر محفل پرنسپل صاحب اور معزز اساتذہ اکرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ مشہور شعر علامہ اقبال کی ایک عظیم سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی برکات کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایک سادہ مگر گہرا پیغام ہے جو ہماری زندگی اور دین کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس شعر میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے، یعنی ان کی تعلیمات، سنت اور زندگی کے اصولوں پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ہو جاتا ہے۔ ارباب فکر دانش، اسلام کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں جس کا ترجمہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اور ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور عزیز ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کی تکمیل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، محمد کی محبت دین ہے کہ شرط اول ہے، محمد کی محبت دین ہے کہ شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل۔ جناب صدر، محترم سادہ کرام اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے اسوہ حسنہ کو اپنا لوگے زندگی میں، اسوہ حسنہ کو اپنا لوگے زندگی میں، ہر موڑ پر ستارے روشن ملیں گے تم کو۔ جناب صدر، نبوت کا 10واں سال ہے، اپنے چاچا ابو طالب اور نبوت کا 10واں سال ہے، اپنے چاچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کا غم اور طائف والوں کے دعوت سے انکار کی فکر دل میں لیے آقائے دو جہاں طائف سے مکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیسے میں طائف والوں کی رعونت جوش میں آتی ہے، وہ اللہ کے رسول پر پتھر برساتے ہیں، آپ کا جسم زخموں سے چور ہے، نالین پاک خون میں تر ہے، کیسے میں فرشتے کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیجئے، ان دو پہاڑوں کے بیچ طائف والوں کو دبا دیا جائے گا۔ جواب آتا ہے نہیں، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی امید ہے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ جاری ہے دو جہاں پہ حکومت رسول کی، جاری ہے دو جہاں پہ حکومت رسول کی، کرتے ہیں مہر و ماں اطاعت رسول کی۔ سورہ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آیت کریمانہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جوڑ دیا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں انسان سوال اٹھاتا ہے اور دلیل مانگتا ہے۔ سوال اٹھاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ انسان اپنے قلبی سکون اور اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنی سوچوں کی یلغار سے بچنے کے لیے سوال اٹھاتا ہے۔ تو واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ہمارے لیے اس جہاں میں ہدایت، حکمت اور شریعت بنا کر بھیجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سٹیج کی وساطت سے آپ تک 2-3 باتیں پہنچانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں رزلٹ اناؤنسمنٹ کروں گا۔ سب سے پہلے جو بندہ یہاں پہ سٹیج پہ آتا ہے اسے اپنے آپ پر کانفیڈنس ہونا چاہیے، وہ جو الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہے یا ادا کرتا ہے اس پہ اس کو پوری گرفت ہونی چاہیے۔ اور یہ 2-3 چیزیں، آپ کا فوکس بھی اس بندے کی طرف ہونا چاہیے، ہنسنا بھی نہیں چاہیے اور مکمل بات اس کی سننی چاہیے جو یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور رزلٹ کے لیے وقت اتنا نہیں ہے، تو فرسٹ کیٹیگری میں سے جس بندے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ بندہ ہے 2nd ایئر کا اور اس کا نام ہے فاطمہ اعجاز۔ اور میں فاطمہ اعجاز کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ بھی آئیں اور انہیں پہلا انعام اپنا وصول کرے۔ فاطمہ اعجاز۔
دوسری پوزیشن ہے کلاس 10th انیسہ صغیر، وہ تشریف لائیں۔ اب تیسری پوزیشن ہے سیکنڈ ایئر مریم مشتاق، تشریف لائیں۔ اب سیکنڈ کیٹیگری میں سے اول پوزیشن ہے جناب والا کلاس پنجم زین العابدین، فرسٹ پوزیشن۔ سیکنڈ پوزیشن ہے کلاس ہشتم، نام ہے نور۔ اب تیسری پوزیشن ہے کلاس ہفتم جناب والا عادل شاہ، اب تشریف۔ محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ربي زدني علما نافعا اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا، جو یہاں پہ ذکر و اذکار کیا گیا، جو یہ انعقاد پذیر ہوا، الہ العالمین اس کو تیری پابرگاہ سمجھیت میں پیش کرتے مالک قبول و منظور فرما۔ مالک اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے برگاہ میں پیش کرتے مالک قبول و منظور فرما۔ مالک خاص بالخصوص جس مقصد کے لیے ہم نگرتے ہیں اس مقصد میں کامیابی ہو کمرانی عطا فرما۔ الہ العالمین تمام طالب علموں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی زندگی میں ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین ان کو علم کی روشنی سے سرفراز فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیرت محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اور پھر سٹاف کے ساتھ کچھ تصویریں کلک کی، اور پھر پروگرام کے بعد چھٹی ہو گئی تو پھر گھر کی طرف۔ ابھی کالج سے واپس آ چکے ہیں، تو ابھی کھانا وغیرہ کھا کر پھر جناب ہم جائیں گے جمعہ پڑھنے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ احسان جو ہے وہ کال اٹھاتا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ کال اٹھا لے تو پھر جو ہے ہم جائیں گے کالونی جمعہ پڑھنے۔ اگر اس نے کال نہیں اٹھائی تو پھر انشاءاللہ ہم مدنی مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں گے۔ تو پھر احسان کا میسج آیا کہ وہ کنیلی جا رہا ہے امی کے ساتھ کسی ریلیٹیو کے گھر، تو پھر میں لیٹ ہو رہا تھا، 1 بجے جمعہ ہوتا تھا اس سر، تو پھر جلدی سے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا اور ابھی واپس آیا ہوں۔ تو ابھی ایک فرینڈ ہے قاضی حسن، اس کا میسج تھا تو ابھی اس سے ملنے چکسواری جا رہا ہوں۔ اور پھر چکسواری پہنچنے کے بعد فرینڈ کے پاس، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ آج جو ہے چکن کڑھائی بنانے کا کوئی موڈ بن رہا، تو پھر چکن کڑھائی بننا شروع۔ اور پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد واپس گھر کی طرف۔ اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔